العزت کی حمد و ثنا سید الاولین خاتم النبیین امام الانبیاء مبدأ الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر آمنہ کی لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، جس طرح اللہ رب العزت نے نماز مسلمانوں کو عطا کی اور عطا کر کے نماز کو فرض کر دیا، ہر مسلمان کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری اور فرض قرار دے دیا گیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک رکن مسلمانوں کو اور بھی عطا کیا جس کا حکم نماز کی طرح ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، نماز کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس رکن کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس رکن کا انکار کرتا ہے تو انکار کرنے کی وجہ سے ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے اس رکن کا بھی اہتمام کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز کی فضیلت اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی ہے، ایسے ہی اس رکن کی فضیلت بھی اللہ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی ہے۔ جس طریقے سے نماز انسان کو پاک کرتی ہے، اسی طریقے سے وہ رکن بھی انسان کو پاک کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز انسان کے جسم کو اور انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، اور وہ رکن انسان کے مال کو پاک کرتا ہے۔ اس رکن کے ادا کرنے سے انسان کو اللہ نے جو مال عطا کیا وہ مال انسان کا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کے ادا کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے رک جاتا ہے، ایسے ہی اس رکن کے ادا کرنے سے انسان بہت سارا حرام مال کمانے سے رک جاتا ہے۔ جیسے نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اس طریقے سے وہ رکن انسان کو حرام مال کمانے سے روک دیتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں متعدد بار بلکہ بے شمار بار کیا، اسی طریقے سے اس رکن کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں متعدد بار بے شمار بار کیا۔ جیسے نماز میں سستی کرنے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، ایسے ہی اس رکن کے نہ ادا کرنے پر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا کہ جو شخص نماز میں اور اس رکن میں فرق کرتا ہے، یعنی نماز کو تو فرض سمجھتا ہے لیکن اس رکن کو فرض نہیں سمجھتا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا فرق کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کے ادا نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوا کرتے تھے، ایسے ہی اس رکن کے نہ ادا کرنے پر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر برہم ہوا کرتے تھے۔ میرے دوستو، نماز جتنا درجہ ہی اس رکن کا ہے اور اس رکن کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نماز انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ نماز ادا کرنے سے انسان کے جسم کے گناہ چھٹ جاتے ہیں،
نماز ادا کرنے سے انسان کے جسم کے گناہ، اس انسان کا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ چھٹ جاتے ہیں اور اس کے مال کو زکوٰۃ پاکیزہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو حکم عطا فرمایا، اللہ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ قرآن میں فرما رہی ہے، اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے سارے مالوں کو لے لیجئے، بلکہ فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے لے لیجئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے مالوں میں